سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کاسٹ اور میں ہوں نوشین طارق۔ سب سے پہلے تو جناب قوم کو فتح مبارک۔ ہم سب کل سے اپنی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور کیوں نہ کریں، فوج پاکستان نے جس کا وعدہ کیا تھا قوم سے وہ پورا کر دکھایا، اور ایسی فتح ہے جس کی دنیا تعریف کر رہی ہے۔ ہم نے دشمن کو عسکری، سیاسی، اخلاقی، سفارتی اور ایون ٹیکنالوجی کے محاذ پر بھی چٹ کر دکھایا ہے۔ اب اس کے بعد جبکہ سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے، سیز فائر ہو گئی ہے، اب یہ عارضی ہے یا مستقل ہے، بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ ان سوالات کو اور بہت سی اور انسائٹس کو ہم آج کے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی، آج تو میں بڑا خوش ہوں، بڑا ریلیکسڈ ہوں۔ بالکل۔ اور اس بات کا اطمینان ہے کہ دیکھیں، جو فتح ہے، فتح انسان کو تکبر کی طرف نہ لے کر جائے، بالکل، فتح انسان کو عاجزی کی طرف لے کر جائے۔ تو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ہے، یہ نصرت، یہ فتح، یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ ہم نے کوشش کی، ہماری افواج بہادری سے لڑی، لیکن یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ غرور نے اور تکبر نے زمین بوس ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہندوستان کا جو گھمنڈ تھا، جو طاقت کا نشہ تھا، جو اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ کے اوپر اور جو اپنی ویپنری کے اوپر اس کا ایک بھرم تھا، وہ اللہ نے توڑنا تھا، اور وہ اللہ نے توڑا، بلکہ نہ صرف توڑا بلکہ اس کو ملیا میٹ کر دیا۔ اور یہ ویک اپ کال ہے ان لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے، جو تکبر میں آ جائے۔ اللہ چاہے تو کہتے ہیں نا، اللہ نے جو ہے نا وہ ابابیل سے، ہم نے دیکھا کہ ابابیل سے جو ہے نا بڑے بڑے ہاتھیوں کو جو ہے مروا دیا۔ تو یہ اللہ ہے۔ جب بھی جنگ ہوتی ہے، جنگ اور لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے وہ چیزیں دکھائی ہیں، قدرت دکھائی ہے۔ سو ہمارے لیے یہ سب کا یہ ہے لمحہ شکر ہے، لمحہ اطمینان ہے، اور ہمارے جشن منانا چاہیے، مطلب خوشی منانی چاہیے اپنی کامیابی پر، اپنی بہادر افواج کی جو ہے وہ لڑنے پر، جس طریقے سے وہ بہادری اور دلیری سے لڑے ہیں۔ لیکن جی LOC پر 7 دن مسلسل کشیدگی رہی ہے، بالکل ہیوی فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ یعنی وہ سپاہی، وہ جوان، وہ افسران جو LOC پر ڈیوٹی دے رہے ہیں لائن آف کنٹرول کے اوپر، آپ امیجن کریں وہ کیسی کیفیت میں انہوں نے ٹائم گزارا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا بنکرز کے اندر جو لوگ تھے LOC میں، وہ ہنس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آپ تمہیں بتاتے ہیں، اب ہمیں موقع ملا ہے۔ اچھا حسن، آگے ہم کوسچنس کی طرف جائیں گے، جس میں میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف کون کون سی اہم کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، انڈین ملٹری ایک اور بریفنگ دینے جا رہی ہے، تو ان کی پہلی والی بریفنگس انف نہیں تھی، یا ابھی جو ہمارے DGMO کی جو وہ ہوگی، بات چیت ہوگی، جو ابھی مطلب پوسٹپون ہوئی ہے شام تک، DGMOs کی بات کر رہی ہوں، میری زبان لڑ کر آ رہی ہے، تو وہ جو ہے اس میں یہ اس سے پہلے اس بریفنگ کا ہونا ایک کیا ہے، اسی کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنٹ؟ یہ DGMOs والے معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ یہ ہے کہ کل ہمارے جو فورسز کے ترجمانوں نے جس طریقے سے اپنی بریفنگ دی ود ایویڈنس، ہم نے چیزیں ہوائی باتیں نہیں کی ہماری طرف سے، ہماری جانب سے جو DGISPR اینڈ ٹو مور جو اورنگزیب صاحب تھے اور ساتھ جو نیوی والے ہمارے تھے، تو ان کی جو گفتگو تھی، اس گفتگو نے ود ایویڈنس بات کی ہے، انہوں نے ہوائی باتیں نہیں کی۔ تو وہ اس کا جواب اب دنیا نے کہنا شروع کر دیا کہ جی انڈین ملٹری سائڈ نے جو بریفنگ دی ہے وہ ایک سطحی گفتگو کی، سیکنڈ انہوں نے ایویڈنس نہیں دیا، دوسرا انہوں نے باتوں کو گول کیا۔ اب دنیا سمجھ جاتی ہے کون سیدھی بات کر رہا ہے اور کون باتوں کو گول کر رہا ہے۔ ایون کہ رافیل کے گرنے کی تصدیق نہیں کی، ان کا جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں، مطلب وہ جنگ میں نقصانات ہوتے رہتے ہیں، اور بھائی رافیل گر گیا ہے، مان لو یار، ایڈمٹ کر لو، دنیا ایڈمٹ کر رہی ہے لیکن انڈیا ایڈمٹ نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ ایڈمٹ نہ کرنے سے کہتے ہیں کہ ہم کریں گے پاکستان کو فائدہ ہوگا، بھائی سیز فائر ہو چکا ہے، فائدہ کیا؟ اب کیا فائدہ؟ اب بات یہ ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ابھی ہم انڈس واٹر ٹریٹی بھی ہم نے وہ اس طرح رکھی ہے، فلاں رکھی ہے، فلاں رکھا ہے۔ آپ نے پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر کے پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر حملہ کیا،
آپ نے پاکستان کی جو سرحدی جو تھی لائن تھی آپ نے اس کو وائلیٹ کیا. تو جب آپ نے پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا تو پھر پاکستان نے آپ کو جو منہ توڑ جواب دیا. اس کے بعد اب آپ کی چیخیں جو ہے وہ نکل چکی ہیں, آپ چیخ چلا رہے ہو, آپ رو رہے ہو, لیکن دنیا میں آپ کو فیس سیونگ نہیں مل رہی. آپ کے تکبر کو اللہ نے جو ہے نا اس غرور کو خاک میں ملانا تھا, جو ملنے کے بعد اب آپ اپنی فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہو, جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نہیں دے گا ان کو, نہیں دے گا. ایون کہ جو ہمارے ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب صاحب, انہوں نے کہہ دیا جی کہ رافیل از اے گڈ پلین. تعریف کی انہوں نے. ویری پوٹنٹ. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سادہ الفاظ میں کہہ دیا کہ جو اڑانے والے ہیں وہ نااہل ہیں. ایک ہمارے پاس نااہل ہے عمران خان, اور دوسرا انڈین جو ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں وہ نااہل ہیں. اب دونوں کی اگر اہلیت میں مقابلہ کیا جائے تو عمران خان تھوڑے سے زیادہ نااہل ہیں ان سے, لیکن باقی ہمارے جو دشمن پائلٹس ہیں وہ بھی عمران خان سے کم نہیں ہیں, ان کو میچ کر رہے ہیں. اچھا, کون کون سی اہم کامیابیاں سمیٹیں اس مارکے میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ, اگر آپ شیئر کریں تو؟ دیکھیں, لوگ تو S-400 کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کو تباہ کر دیا. ہاں, رشیا پھر ہم نے جو ہے وہ ان کی ایئر بیس اڑا دی, ٹھیک ہے, ایئر بیسز اڑا دی. اچھا, لیکن جو سب سے بڑا مارکا یہ تھا کہ ہماری جو سگنل کور ہے اس نے جس طرح ہیک کیا ان کی سسٹمز کو, بالکل جس طریقے سے ان کے جی پی ایس کو, ان کی سیٹلائٹ کو, ہم نے ہر چیز قابو کر لی, ان کا ڈیٹا بیس قابو کر لیا, ان کے ایون کے ڈیمز کے دروازے کھول دیے, گیٹس کھول دیے, جو اس سے پانی نکلنے کے لیے جو گیٹس ہوتی ہیں نا وہ کھول دیے. انڈیا اس حد تک پریشان ہو گیا تھا کہ دے ور فیئرنگ کہ جناب کہیں اب ہمارے میزائلوں کو ہمارے ہی خلاف استعمال نہ کر دیا جائے. اور پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم انہی کی جو ویپنری ہے ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. تو کل ڈی جی ایس پی آر نے جس طرح کہا نا کہ ہم نے تو اپنی جو ٹیکنالوجی ہے, جو اپنی اسٹرینتھ ہے, اس کا کچھ حصہ ابھی محدود اس کو استعمال کیا ہے, اور باقی جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے وہ سرپرائز کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو EME کالج ہے یہاں پر پنڈی میں, اور پنڈی اسلام آباد کے پاس ہی ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے, میں بچپن سے EME کالج دیکھ رہا ہوں فوج کا. اچھا, ہاں, یہ سگنل کور ہے ساری نا اس کا, یہ مطلب میری پیدائش سے پہلے کا یہ EME کالج ہے. اوکے, 40 سال سپر ٹائم ہو گئے, آپ نے اسی کام میں کام کر رہے ہیں, الیکٹرانکس میں, میکینیکل میں, انجینئرنگ میں ہمارا کام چل رہا ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں یہ دنیا کو ابھی کچھ اندازہ ہوا ہے. جو سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تو دنیا سے بہت پیچھے ہے, انڈیا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا چیمپئن بن گیا ہے, انڈیا کی سیٹلائٹس پہنچی ہوئی ہے, کہاں پہنچی ہوئی ہے, وہ تمام باتیں لوگ جو سمجھ رہے تھے. تو پھر آج دنیا نے دیکھ لیا کہ ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان از سیکنڈ ٹو نن, الحمدللہ. دیکھیں, کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے جو کمرشل یوز میں ہو رہی ہوتی ہے, کچھ ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے جو کہ فورسز اپنے پاس رکھتی ہیں, ملٹریز اپنے پاس رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے, انٹرنیٹ ہوتا تھا پہلے, مطلب یہ پہلے آرمی کے استعمال میں تھا, اس کو آرمی نے کتنا عرصہ استعمال کرنے کے بعد میں پبلک کیا گیا ہے, تو اب جو ہے نا لوگوں کے یوز میں رہتا ہے. تو بیسکلی وین اٹ کمس ٹو ٹیکنالوجی, ہماری آرم فورسز ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے, بہت ایڈوانس ہے. اچھا جی, الحمدللہ. اچھا, اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے سیز فائر کی جو کوششیں کی گئی ہیں ٹرمپ صاحب کی جانب سے کہ یہ پہلے تو 48 گھنٹے کے لیے ہے, اب شام میں ہمارے ڈی جی ایم آپس میں میٹنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے نیوٹرل وینیو پہ جا کے مذاکرات کرنے ہیں. سعودیہ بتا رہے ہیں. اچھا, آپ کو یہ ڈی جی ایم اوز کے لیول پر بات طے نہیں ہوگی کہ نیوٹرل ویلیوز نے, آئی ڈاؤٹ اٹ, کیونکہ یہ فورن آفس لیول پر طے ہوتی ہیں چیزیں, یا یہ بیسکلی جو سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے, یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بھارت مذاکرات کی میز پر آئے گا آپ کو لگتا ہے, اور سنتاس معاہدے کو ہم کیسے ریسٹور کروا سکیں گے, کیونکہ اس پہ تو یہ کہتا ہے کہ انکنڈیشنل سیز فائر ہے, ہم کو کنڈیشن ونڈیشن نہیں مانیں گے. اچھا, نہ مانو, کیا آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ کشمیر میں بھی ثالثی کا انہوں نے ذکر کیا ہے, بالکل, ٹھیک ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ وہ نہیں کریں گے. پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا جی کہ انڈیا نے سیز فائر نہیں کیا, ان کے ڈرونز آ رہے ہیں, لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے. تھوڑی بہت ہی لائن آف کنٹرول پر وائلیشن رہے گی, یاد رکھنا. لائن آف کنٹرول کے اوپر کئی جگہوں پر کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, اور کئی جگہوں پر کئی لوگ ایسے جذبات میں آ کے کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں, پھر وہ معاملہ جو ہے نا ایسکلیٹ نہیں ہوتا, لیکن بس وہ اسی تک وہ واقعہ ہوتا ہے, وہ یہاں سے مارٹر مارتے ہیں. دیکھیں نا, مجھے یاد ہے کہ مووی تھی, آئی ڈونٹ نو کون سی مووی تھی,
اس میں دکھاتے ہیں جی کہ یہ سیاچین کا ایریا ہوتا ہے, تو ہمارا ایک انہوں نے انگلش مووی نے پاکستانی کو آفیسر بنایا ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے جینٹل مین اٹس ٹائم ٹو ویک اپ انڈین آرمی, وہ دیکھے یہاں سے جناب وہ گولہ مارتے ہیں انڈیا کی طرف. تو مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ آرمی کے اندر ایک چیز ہوتی ہے. لیکن میں ایک بڑی جو مجھے خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے جب یہ جنگ چھڑی ہے تو کیا رسپانس تھا ہماری فورسز کے جو لوگ تھے, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, جب پاکستان ریسٹرین کر رہا تھا تو فوج کے اندر یہ باتیں بار بار آ رہی تھی آفیسر لیول تک بھی کہ ہم نے تو وردی پہنی اس دن کے لیے تھی کہ انڈیا سے جنگ ہو. ہاں جی بالکل. باقی فوجوں کا مورال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لڑے نہ, ہمیں لڑائی میں نہ جانا پڑے. تو ہماری جو جوان تھے, افسران تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب اجازت دیں شروع کریں اس کام کو, ہم نے تو وردی پہنی اس دن کے لیے تھی, ہمیں مرنے کا اگر موقع ملتا ہے اس ملک کے لیے تو ہم مریں گے نا, فوجی بنے کیوں تھے ہم. وہ یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ جو ہے نا یہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, میری خود بات ہوئی کئی لوگوں سے, آرمی والوں کے سے, تو دے سیڈ نو, یہ نہیں ہو سکتا, اس چیز میں ہم نے انڈیا کو سپیئر نہیں کرنا. 6th and 7th کی ایسکلیشن کے بعد بتا رہا ہوں, 6th and 7th کی نائٹ کی جو ایسکلیشن تھی نا, تو میری تقریباً 8 کو یا 9 کو میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی پھر ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے, کہ ہم نے یہ نہ کیا تو پھر پاکستان کا جو جواب کیا, دیکھیں آرمی چیف حافظ سعید عاصم منیر کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے ان کا جو ہے نا ویژن بڑا کلیئر ہے. آرمی چیف اس معاملے میں, اس جنگ کے جیتنے میں سب سے زیادہ کوئی شخص اگر خراج تحسین کا مستحق ہے تو وہ آرمی چیف ہے, کیونکہ آرمی چیف کا ایک جو عزم تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اللہ پر توکل کر کے, ایک تو آپریشن کا نام وہ یاد ہے دیکھیں, تو مطلب ہر چیز کو لیڈ انہوں نے کیا ہے. اور ایون کے جو ایئر چیف تھے وہ بھی ان کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر تھے, بٹ اوبویسلی انڈر ہز گائیڈنس. جو کی ڈیسیجنز لیے ہیں, جو میجر ڈیسیجنز لیے ہیں, جو پوری اسٹریٹجی بنی ہے, یہ تمام کی تمام حافظ سید عاصم منیر کی تھی. اور یہ دیکھیں وار جو زونز ہوتے ہیں نا, وار کورسز ہوتے ہیں فوج کے اندر, ایک جب سٹاف کالج کوئٹہ میں تھے اور دوسرا NDU میں, 2 ہوتے ہیں یہ وار کورسز ہوتے ہیں. دونوں ٹائم وہ ایسی انوویشن لے کر آئے, جب یہ میں سٹاف کالج کوئٹہ ہوتا ہے بلیو کہ میجر کے رینک پر ہوتا ہے, تو ہی بیسکلی ایسی انوویشن انہوں نے دی اس ٹائم بھی کہ وہ اس کے بعد ان کے بعد وہ اسٹڈی کا حصہ بن گئی سلیبس کا. ایسی انوویشن لے کر میں صحیح بتا رہا ہوں. اور سیکنڈ اس کے بعد یہ سورڈ آف آنر بھی ہے, پتہ نا آپ کو, بالکل حافظ سعید عاصم منیر ٹاپر ہے تھرو آؤٹ فوج کے اندر. سٹاف کالج کوٹا میں بھی جو انہوں نے چیز دی وہ بھی فوج کے نصاب کا حصہ آئی, حالانکہ آپ کو پتا ہے میجر لیول کے اوپر, لیکن ایک انوویٹو آئیڈیا اور مائنڈ تھا. پھر اس کے بعد جو بریگیڈیئر لیول کے اوپر وار کورس میں, جب اس میں بھی وہ جو چیزیں لے کر آئے تو اس میں بھی وہ آگے سلیبس کا حصہ بن گئی. تو ہی از اے برنگر آف انوویشن ان وار اسٹریٹجیز. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اتنا ذہین شخص ہمارا اس وقت ملک کا سپہ سالار ہے. بالکل, یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں کو نہیں معلوم. لیکن حافظ سعید عاصم منیر واز بیسکلی اے گریڈ آفیسر تھرو آؤٹ ہز کیریئر, اے گریڈ فرام مطلب ملٹری جو اکیڈمی میں جو وہ OTS کورس کے لیے منگلا میں گئے تھے اس دن سے, اور جس دن وہ جو ہے وہ جنرل بنے میجر جنرل. دین ہی ہیز آلسو سرو ایسا FCNA. آپ کو FCNA پتا کیا ہوتا ہے؟ FCNA ہوتا ہے GB والا ایریا, یہ بارڈر ایریا. اچھا اوکے جی, جو ہمارے جی بی ہی واز FCNA. جس طرح ہوتا ہے نا GOC فلاں جگہ, GOC فلاں جگہ, تو یہ جو فیلڈ پوسٹنگ تھی ان کی FCNA تھی. دین اس کے بعد دوبارہ وہ رہے DGMI. تو دیکھیں ان کا کیریئر کیسا ہے, وہ ہر چیز دیکھی ہوئی ہے انہوں نے, یعنی بارڈر میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر MI ملٹری انٹیلیجنس, پھر وہ ISI کے چیف, اور اب آرمی چیف. تو دیٹ مین the experience and you know جو چیز اس کے پاس ایکسپیرینس ہے
اس کو تمام چیزیں سم اپ ہو کر انہوں نے یوٹیلائز کر کے جناب یہ کہ تباہی مچائی انڈیا کی. انڈیا کو تو ناکو چنے چبا دیے. دنیا کہتی ہے, یہ دفاعی تجزیہ کار ہے مائیکل کلارک, انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ تھی کریڈیبلٹی کی تھی, اور پاکستان نے جو ٹیکنیکس اور جو ہتھیار استعمال کیے ہیں, بھارت ضرور اس سے شاکڈ میں ہوا ہوگا. یہ دنیا ہمیں وہ کر رہی ہے. ہماری جو فورس ہے دیکھیں یہ کمبائن ایفرٹ تھی. جیسے ہم نے ان کے سسٹم بلاک کر دیے, ان کو ہیک کر لیا, جیمنگ کر دی, ہر چیز کر دی, ہم نے ان کو روک دیا. ان کے ایئر ڈیفنس کو ہمارے جو ایئر فورس نے تباہ کر دیا. اچھا وہ تباہ کیا, حالانکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس تھا وہ انہی ہماری ایئر فورس کے خلاف تیار کیا ہوا تھا, جو کھڑا نہیں ہو سکا, ہم نے اس کو اڑا دیا. پھر ہمارے جو میزائل تھے فتح 1 اور فتح 2 وہ جس طریقے سے جا کر لگے, انہوں نے وہاں پر ان کی اور تباہی مچا دی. تو ہماری تو کوئی چیز, ہمارا کوئی وار خالی نہیں گیا, مطلب چند ایک چیزیں انہوں نے روکی ہوں گی, لیکن ہم نے 99% جو اہداف اپنے حاصل کیے. بالکل. کتنے؟ 99%. 250 فوجی مرا انڈیا کا, 250 فوجی. یہ اتنا وہ ڈیتھ ٹول نہیں بتا رہے اپنی, کہ بتائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اور ان کا ملک جو ہے نا وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا. تو مودی صاحب ایک چائے والے کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنایا, تو پھر اس کی کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے. جو اپنی سیاست چمکانے کے لیے جس نے خطے پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی اور پھر آگے سے منہ کی کھانی پڑی, اس نے کیلکولیٹ نہیں, اس نے مس کیلکولیٹ کیا پاکستان کو, پاکستان کی طاقت کو, اور وہ تکبر میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اس کے تکبر نے ملیا میٹ ہونا تھا, جو کہ ہوا. اب دنیا دیکھ رہی ہے, اگلا الیکشن گیا مودی کا. ہاں, راہل گاندھی نے تو جو ہے خط لکھ دیا ہے مودی کو. ابھی کچھ دیر پہلے کی بریکنگ تھی جو میں دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کا سیشن بلایا جائے اور ہمیں اس بارے میں بتایا جائے کہ جنگ میں کیا ہوا, جنگ بندی کیوں کرنی پڑی, کیونکہ ٹرمپ کی طرف بھاگے تھے نا جب ان کو. اب دیکھیں پاکستان نے تو واضح دو ٹوک انداز میں کہہ دیا جی کہ یہ ہم نے جنگ بندی کے لیے ہماری درخواست نہیں تھی. تو ہماری درخواست نہیں تھی, یہ بات سچ ہے. یہ انڈیا کی ہے, انڈیا کے پلے شے کہہ رہی ہے یار. ہاں ان کے پاس ہے. دیکھیں جس چیز میں انڈیا ہمیں آؤٹ کلاس کرتا ہے, جو ماننی چاہیے, ایک فائنینشلی وہ ہم سے زیادہ جو ہے نا پیسہ ہے ان کے پاس, پیسہ بہت ہے, ظاہر بات ہے ان کے پاس ہے. تیسرا ان کے پاس گانے اور ناچنے کا جو ہے نا جو ایکسپرٹی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے جی. نہ ہم ناچ سکتے ہیں, نہ ہم ویسا گا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ہم مار سکتے ہیں, ان کا منہ توڑ سکتے ہیں, وہ ایکسپرٹی ہمارے پاس ہے. ہاں ان کے ٹھمکے بڑے مزے کے ہوتے ہیں, میں ویسے کم ہی دیکھتا ہوں, لیکن وہ ٹھمکے بڑی زبردست گاتے ہیں. ہر کچھ عرصے بعد ان کا ایک نیا آئٹم نمبر آتا ہے. ان کی جو فوج ہے نا بس یہی دیکھتی رہے. اب جو مووی آئے گی وہ بھی ہم دیکھیں گے کیسے بناتے ہیں, ایسے جھوٹ پروپیگنڈا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. سو ویور مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.